بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وہ دن واقعی بہت مشکل تھا۔ میرا دل تڑپ رہا تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے بیٹے کو شدید بھوک لگی ہوئی تھی اور میرے پاس اسے کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ کچن میں جا کر میں نے دیکھا کہ بس کچھ سوکھی اور باسی روٹیاں پڑی ہیں جو شاید 2 دن پہلے کی ہوں گی، اور یہ بھی کہ میری بھابھی نے فریج اور تمام الماریوں کو تالا لگا رکھا تھا، اس لیے اور کچھ بھی دستیاب نہیں تھا۔ دل میں سوائے غم کے اور کچھ نہیں تھا، مگر اپنے بچے کی حالت دیکھ کر میں نے ہمت پکڑی۔ میں نے وہ سوکھی روٹیاں اٹھائیں اور پانی کا ایک کٹورا بھر کر اپنے کمرے میں لے آئی۔ کمرے میں جا کر میں نے وہ باسی روٹیاں پانی میں بھگو کر اپنے بیٹے کو ایک ایک نوالا دے کر کھلانا شروع کیا۔ ہر نوالے کے ساتھ دل میں ایک غم تھا، مگر پھر بھی میں نے اپنے بیٹے کی بھوک مٹانے کی پوری کوشش کی۔ مگر سوکھی روٹی سے کہاں پیٹ بھرتا ہے۔ میں 3 سال سے اپنے بھائی کے گھر میں پڑی ہوئی تھی۔ میرے بیٹے کی عمر 6 سال تھی اور میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی۔ آج میرے بھائی کے گھر میلاد تھا، اور جب میں اپنے بیٹے کو سوکھی روٹی کھلا رہی تھی تو باہر دیگیں بانٹی جا رہی تھی، مگر مجال ہے کہ کسی نے مجھے پوچھا بھی ہو۔ بریانی کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ میرے بیٹے کو جب میں نے والا دینے لگی تو اس نے منہ دوسری طرف کر کے کہا کہ امی، مجھے بھی بوٹی کھانی ہے، میں بھی چاول کھاؤں گا۔ تو میرا دل تڑپ اٹھا۔ میں نے کہا کہ یہ کیسی مجبوری ہے کہ میں باہر جا کر اپنے بیٹے کے لیے کچھ لا بھی نہیں سکتی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ بیٹا، ابھی تو یہ کھا لو، پھر جب مامی لا کر دے گی تب تم وہ کھا لینا۔ تو وہ رونے لگا۔ میں نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ اے میرے اللہ، یہ کیسی مخلوق ہے، یہ کیسے انسان ہیں جنہیں تو نے اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں بھیجا، مگر یہ تو دکھاوا کرنے میں مصروف ہو گئے ہیں۔ اے میرے رب، تو مجھے اور میرے بیٹے کو صبر دے۔ میری آنکھیں اشک بار تھی، آنکھوں سے آنسو ایسے گر رہے تھے جیسے ساون کی جھڑی لگ گئی ہو۔ میرے بیٹے نے میری آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور جو نوالا میرے ہاتھ میں تھا اسے خاموشی سے اپنے منہ میں ڈال لیا۔ میں اس کو اپنے سینے سے لگائے بیٹھی تھی کہ اچانک باہر سے بہت زیادہ شور کی آوازیں آنے لگی اور سب لوگ زوروں کے تار رونے لگے۔ میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی، لیکن بھابھی نے مجھے باہر آنے سے منع کیا تھا کہ ایک دفعہ میں دروازے تک جا کر واپس بیٹھ گئی۔ مجھے رونے کی آوازیں تیز ہوئی تو میں واپس اٹھی اور باہر چلی گئی۔ باہر جا کر جب میں نے دیکھا تو میرے پیروں تلوں سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ آج سے 3 سال پہلے جب میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی تو مجھے رات کے اندھیرے میں سنسان گلیوں میں تنہا اپنے معصوم 3 سال کے بیٹے کے ساتھ اپنے گھر سے باہر نکال دیا۔ میرا نام فریدہ ہے اور ہم 4 بہن بھائی تھے، 2 بہنیں اور 2 بھائی۔ والدین کے انتقال کے بعد میں نے ہی اپنے بہن بھائیوں کو پالا اور خود شدید محنت کر کے انہیں پڑھایا لکھایا، لیکن افسوس، جب میں نے ان سب کی شادی کر دی تو انہوں نے مجھے ہی تنہا چھوڑ دیا۔ میرے چھوٹے بھائی نے شادی کے فوراً بعد اپنی بیوی کو ساتھ لے گیا اور دوسرے ملک چلا گیا، جبکہ بہن بھی شادی کر کے دوسرے شہر چلی گئی۔ اب میں اور میرا چھوٹا بھائی باقی تھے۔ میں نے اپنے چھوٹے بھائی رفیق کے لیے ایک جگہ بات طے کی تو انہوں نے شرط رکھی کہ ہمیں بدلے میں رشتہ چاہیے۔ میرے بھائی نے ضد کی کہ مجھے یہیں پر شادی کرنی ہے اور مجبوراً اس کے لیے اپنی بھابھی کے بڑے بھائی سے بات کرنی پڑی، جس کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، اسے شادی کرنی پڑی۔ شروع میں تو میں بہت زیادہ خوش تھی، میری ہر بات مانی جاتی، جو کہ میری بھابھی کو ناگوار گزرتا۔ وہ اپنے بھائی اور ماں کو میرے خلاف سخت بھڑکاتی
اور کہتی کہ میں اپنے میکے جا کر اپنے بھائی سے ان لوگوں کی شکایتیں لگاتی ہوں۔ آہستہ آہستہ میری ساس میرے خلاف ہونے لگی اور مجھے طعنے دینے لگی۔ میری خوشگوار زندگی جیسے جہنم بنتی جا رہی تھی۔ آصف بھی مجھے اب اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ سارا دن میں گھر کا کام کرتی رہتی ہوں اور شام میں اکثر اپنے شوہر سے مار کھاتی، بنا بات کہ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں بہت سے زیادہ ان کی برداشت تھی، لیکن پھر بھی وہ مجھ سے ناخوش ہی رہے۔ جب بھی کبھی میں اپنے بھائی کو ان کی بیوی کے بارے میں کچھ کہنا چاہتی تو بھابھی منہ کو آ جاتی اور میری بولتی بند کروا دیتی۔ شادی کو 1 سال ہونے کو تھا اور مجھے ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، مگر میری بھابھی کے یہاں ایک بیٹا ہوا تھا، جس کے بعد میری زندگی جہنم بن گئی تھی۔ آصف مجھے ہر وقت اسی بات کا طعنہ دیا کرتے تھے اور میری ساس اب مجھے تعویذ گنڈے اور بابوں کے پاس لے کر جانے لگی، جو کہ مجھے شدید ناپسند تھا۔ میری ساس زبردستی مجھے لے جایا کرتی تھی۔ جب میں آصف سے کچھ کہتی تو وہ میری بات کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ وہ اب ہر وقت موبائل فون میں لگے رہتے، نہ پاس بیٹھے اور نہ کوئی بات کرتے۔ مجھ سے ہر وقت چڑچڑے پن کا شکار رہتے تھے۔ جب میں کچھ پوچھ لیتی تو مجھے ایک زوردار تھپڑ دے مارتے۔ میرا کوئی قصور بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن میری طبیعت بہت ناساز ہو گئی تو مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ میری ساس ڈاکٹر نے کہا کہ میں امید سے ہوں۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، مگر آصف کو کوئی خوشی نہ ہوئی اور وہ مجھ پر مسلسل بد کرداری کا الزام لگا رہے تھے اور ہر وقت منہ بنائے رہتے تھے۔ اور میری ساس شروع میں تو بہت خوش تھی، مگر دن بہ دن اس کا رویہ بھی بگڑتا جا رہا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور دوسری طرف میری بھابھی نے میرے بھائی کا سب کچھ اپنے نام کروا لیا تھا۔ اب بھی میں اپنے بھابھی کے گھر جاتی تو وہ مجھے سیدھے منہ بات نہیں کرتی، اور بہر والے بھائی نے تو بالکل ہی رابطہ ختم کر دیا تھا۔ دن قریب تھے اور ڈاکٹر نے مجھے بالکل مکمل طور پر آرام کا کہا تھا، لیکن میری ساس سارا دن مجھ سے کام کرواتی اور شام کو روکھا سوکھا کھانے کو دیتی، جس کی وجہ سے مجھے شدید کمزوری ہو گئی تھی۔ میرا رنگ بھی پیلا پڑ گیا تھا۔ یہ حالت تو میری اس وقت نہیں ہوئی تھی جب میرے والدین کا انتقال ہوا اور میں اپنے بہن بھائیوں کی پرورش کر رہی تھی۔ میں نے نوکریاں بھی کی تھی۔ 13 سال کی عمر سے لے کر آج میں 30 سال کی تھی۔ اپنے بہن بھائیوں کو اچھا کھلایا اور اچھا پہنایا۔ میں نے 3 نوکریاں بھی ایک ساتھ کی تھی، مگر یہ حال نہ ہوا تھا جو حال میرا آج ایک شوہر کے زیر سرپرست تھا۔ آصف تو مجھ سے بالکل ہی گمار رہنے لگا تھا۔ مجھے اکثر بد کرداری کی طعنے دینے لگتا اور کہتا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، اور میں زاروں قطار رونے بیٹھ جاتی۔ میں اس کا جائے نماز پر بیٹھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی کہ اے اللہ، میرے شوہر کو مجھ سے بدگمان نہ کرنا اور میرے گھر کو ہمیشہ آباد رکھنا، اسی اجڑنے نہ دینا۔ لیکن شاید اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن میں صبح سے لے کر شام تک کپڑے دھوتی رہی، خود سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر سکھانے کے لیے ڈال آتی اور پھر واپس آ کر کپڑے دھونے بیٹھ جاتی۔ میری ساس پان چباتے ہوئے مجھے دیکھتی رہی اور باتیں سناتی رہی۔ میں خاموشی سے صبر سے سب کچھ برداشت کر رہی تھی، صرف اور صرف اپنے بھائی کے گھر کی خاطر کہ کہیں میں کچھ کہوں اور میرے بھائی کا گھر خراب ہو اور ان کے بچے ماں باپ کی علیحدگی کی وجہ سے صحیح پرورش نہ پا سکے۔ بس اسی ڈر کی وجہ سے میں اپنے گھر میں جیسے گزارا کر رہی تھی، اور ویسے بھی میں مشرقی اور یتیم لڑکی تھی۔ جو چاہیے جو کچھ بھی ہو جاتا، میں اپنے گھر کو بچانے کے لیے اپنی جی جان لگا دیتی۔
میں سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی کہ میرا پیر پھسلا اور میں منہ کے بل نیچے گر گئی اور مجھے شدید درد اٹھا۔ اس وقت میری ساس نے مجھے اٹھایا اور آصف کو فون کیا، مگر آصف نے کہا کہ میں مصروف ہوں اور میں نہیں آ سکتا۔ میری ساس بھی منہ بسورتے ہوئے مجھے ہسپتال لے گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا کیا جو کہ کسی شہزادے سے کم نہ تھا۔ آصف اسے دیکھنے تک نہ آیا۔ مجھے ایک جڑواں بچی پیدا ہوئی تھی جسے میرے ساس نے مروا دیا کیونکہ سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے ڈاکٹر نے کہا کہ دونوں بچوں میں سے کسی ایک بچے کو بچایا جا سکتا ہے۔ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ میں جڑواں بچوں کی ماں بننے والی ہوں۔ تو میری ساس نے ڈاکٹر سے کہا کہ تم ایسا کرو، بیٹے کو بچا لو اور بیٹی کو ختم کر دو۔ ڈاکٹر نے ایسا ہی کیا۔ اس بات کا علم مجھے کچھ دن بعد ہی ہوا۔ جب میں نے بات اپنی ساس سے پوچھی تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ ہمیں بیٹیاں نہیں چاہیے، تم ایک بوجھ کافی ہو ہمارے لیے، اور میں نے اپنی بیٹی کو وصیت کی ہے کہ تمہارے اولاد میں سے کبھی کسی کی بیٹی نہ ہو۔ میں زاروں کی طرح رونے لگی۔ میں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی عورت دوسری عورت کی دشمن بن جائے؟ 3 دن ہو گئے تھے مجھے ہسپتال سے گھر آئے ہوئے، مگر آصف ابھی تک گھر نہ لوٹا تھا۔ میں بے حد پریشان رہنے لگی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ میں سارا دن گھر کا کام کرتی اور بچہ کچا وقت اپنے بچے کے ساتھ گزار دیتی تھی۔ 1 مہینہ ہونے کو تھا مگر آصف ابھی تک گھر نہ آئے۔ اب مجھے کچھ تشویش ہونے لگی کہ آخر وہ کہاں جا سکتے ہیں۔ میں نے اپنے بھائی سے بات کی کہ وہ انہیں تلاش کریں۔ ہمارا تو کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوا تھا جو یوں گھر چھوڑ کر جاتے۔ ہم نے قریبی ہسپتال سے بھی پتہ کروایا لیکن ان کی کوئی خبر نہ ہوئی۔ ہم نے پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کروائی کہ آصف کہیں چلے گئے ہیں۔ پولیس بھی انہیں تلاش کر رہی تھی۔ پھر ایک دن کھانے کا صرف اپنے گھر واپس لوٹے تو سیدھا اپنے والدہ کے کمرے میں چلے گئے۔ نہ جانے ایسی کون سی بات ہوئی کہ آصف آگ بگولا ہو کر کمرے سے باہر نکلے اور مجھے اپنے کمرے میں لے گئے۔ اس دن انہوں نے مجھے اس قدر مارا کہ میں بستر مرگ تک پہنچ گئی۔ میری ساس نے مجھ سے بچہ چھین لیا اور مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں زخموں سے چور باہر دروازے پر پڑی تھی کہ ہمارے ہمسائی نے مجھے ہسپتال میں داخل کروا دیا۔ میرے بازو کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی جس کی وجہ سے وہ کام نہیں کر رہا تھا۔ میں 10 دن تک ہسپتال میں رہی اور وہ 10 دن میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھے کیونکہ مجھے اپنے بچے کی بہت زیادہ پریشانی ہونے لگی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آصف اس قدر ظالم کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ شخص تو کافی رحم دل تھا مگر میں نہیں جانتی تھی کہ دولت کی ہوس نے اسے مجھ سے چھین لیا ہے۔ میں تو وہ شادی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی مگر مجھے اپنے بھائی کی خاطر قربانی دینا پڑی۔ 10 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد میں واپس اپنے بچے کے پاس آ گئی۔ جب میں گھر پہنچی تو مجھے معلوم ہوا کہ میری ساس، میرا بیٹا اور آصف گھر پر موجود نہیں ہیں۔ گھر پر تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے اس پڑوسن سے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ تو ضرورت کا کچھ سامان لیے کہیں چلے گئے ہیں۔ میں بے حد پریشان ہو گئی اور وہیں پر روتے پیٹتے بیٹھ گئی۔ اتنے میں ایک بہت بڑی گاڑی میرے پاس آ کر رکی اور اس میں سے ایک عورت جس نے سیاہ اور سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے نیچے اتری اور مجھ سے معلوم کرنے لگی۔ میں نے اسے ساری حقیقت بیان کی تو وہ مجھ سے کہنے لگی، میں تمہیں تمہارا بچہ واپس دلوا دوں گی۔ میں نے آصف پر کیس کر دیا کہ وہ بنا بتائے مجھ سے میرا بچہ چھین کر لے گیا ہے۔ آصف کی کورٹ میں پیشی ہونے لگی کہ 3 سال تک چلا اور میں 3 سال تک اس عورت کے گھر پر رہی۔ میں اس کے گھر کا کوئی تھوڑا بہت کام کر دیتی اور وہ اسی بنا پر میرا کیس لڑ رہی تھی
اور آخر کار کیس جیت کے آصف نے مجھ سے راضی نامے پر سائن کروا کر مجھے اپنے گھر لے گیا۔ گھر جا کر اس نے مجھ پر بے تحاشا ظلم کیا۔ 1 مہینہ میں اس کے ساتھ رہی اور اس نے میرے جسم کا ہر ایک حصہ نوچ ڈالا۔ وہ میرے بازو پر سگریٹ کے نشان لگاتا اور اس نے میرے کیس کرنے کے تمام بدلے مجھ سے لے لیے تھے اور میں پاگل بھی راضی نامے پر سائن کیے اس کے گھر آ گئے، حالانکہ میں اس حقیقت کو جانتی تھی کہ آصف مجھے اس بات پر کبھی معاف نہیں کرے گا۔ 1 مہینے کے بعد آصف نے میرے بیٹے رفیق کو میرے ہاتھ میں تھمایا اور رات کے 12 بجے مجھے اپنے گھر سے باہر نکال دیا۔ سنسان گلی، اندھیرا راستہ، میں اس پاس دیکھنے لگی لیکن مجھے مدد کے لیے سوائے اللہ کے کوئی نظر نہیں آیا۔ وہی میرا مددگار ہو سکتا تھا اور وہ لڑکے، کتے، سب لوگ سڑک پر تھے۔ میں جاتی بھی تو کہاں جاتی؟ میں نے اپنے بھائی کو رات 12 بجے فون کیا تو وہ کہنے لگا کہ تم میرے گھر پر آ جاؤ، گھر آ کر بات کرتے ہیں۔ میں نے اپنے بھائی کو تمام حال حقیقت سنائی۔ وہ 3-4 سال مجھ سے بے خبر رہا تھا۔ آج طلاق کے بعد وہ میرے سامنے آیا تھا۔ بھابھی نے تو اسے بالکل اپنا غلام ہی کر لیا تھا۔ میں نے بھائی سے کہا کہ جس طرح اس کے بھائی نے مجھے دھکے دے کر باہر نکالا، اسی طرح آپ بھی بھابھی کو طلاق دیں، جس طرح یہ رشتہ وٹے سٹے پر ہوا تھا۔ میں نے اپنے جسم پر لگے نشان بھی دکھائے اور کہا کہ بھائی، آپ کی غیرت گوارا کرتی ہے کہ آپ آصف کی بہن کو اپنے گھر پر رکھیں۔ میرے بھائی نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دوں گا۔ اگر تم یہاں رہنا چاہتی ہو تو چھت پر جو کمرہ ہے تم اس میں رہ سکتی ہو، جو ہم کھائیں گے وہی تمہیں کھلائیں گے، اور تم مجھ سے یہ اس طرح کی فضول ڈیمانڈ مت کرو۔ میں تمہارے کہنے میں آ کر اپنی بیوی بچوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ یقیناً تم میں ہی کوئی کمی رہ گئی ہوگی جو آصف نے تمہیں چھوڑ دیا اور دوسری شادی کر لی۔ میں نے کہا بھائی، آصف پہلے سے ہی شادی شدہ تھا اور اس کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے جب بھابھی کی آپ سے شادی کی تو مجھ سے صرف اولاد کی خاطر ہی شادی کی تھی۔ جیسے ہی میرا بیٹا پیدا ہوا تو انہوں نے مجھے مار پیٹ کر گھر سے باہر پھینک دیا اور میرا بچہ لے کر اپنی پہلی بیوی کے پاس چلا گیا۔ ہمیں کہا گیا تھا کہ ان کی پہلی بیوی انتقال کر چکی ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا، وہ زندہ ہے۔ میرے بھائی پر اس بات کی کوئی اثر نہ ہوا۔ میں نے اپنے بھائی کو بتایا کہ کس طرح میں نے کیس لڑ کر اپنے بچے کو اپنے پاس رکھا ہے، اس لیے آپ بھی کوئی فیصلہ کریں تو۔ میرے بھائی نے کہا اگر خاموشی سے تم جہاں رہ سکتی ہو تو یہ تمہارا اپنا گھر ہے، اور اگر نہیں تو تم کسی دارالامان جیسے کرو، بڑے بھائی کو فون کر لو اور تم انہی کے پاس چلی جاؤ۔ میں نے کہا کہ جو شخص اتنے سال تک ہم سے کوئی رابطہ نہیں رکھا وہ اب ہم سے کیا ہی رابطہ رکھے گا۔ میں خاموشی سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی چھت والے کمرے میں چلی گئی۔ بھابھی اس وقت گھر میں موجود نہ تھی اور بازار میں اپنے دوست کے ساتھ خریداری کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ صبح کے 11 بج رہے تھے۔ تقریباً 2 بجے کے قریب بھابھی گھر واپس آئی تو میرے بھائی نے ان کو میرے آنے کا بتایا تو وہ آگ بگولا ہو گئی، سیدھا چھت پر آئی اور مجھے بہت بری باتیں سنانے لگی اور کہنے لگی کہ تم منحوس ہو اور یہ گھر اب تمہارے بھائی کا نہیں، میرا ہے۔ میرا دل جس کو چاہے گا اسے رکھوں گی، لیکن اب تم اس گھر میں آ گئی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ تم اس گھر کی مالکن بن جاؤ گی۔ تم اگر گھر کا کام کرو گی تو کھانے کو کچھ ملے گا، اگر نہیں کرو گی تو تم بھی بھوک ہی رہو گی۔ اور اب تمہارا یہ بچہ بھی، میں نے کہا کہ یہ بچہ تمہارے بھائی کا بیٹا بھی ہے تو میری بھابھی کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، لیکن میرے بھائی نے اب تمہیں طلاق دے دی ہے اور تم بس ایک سودے کے تحت گئی تھی، لیکن بھائی کو اللہ نے ان کی پہلی بیوی سے اولاد عطا کر دی
اب انہیں اس اولاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور بھتیجا میرا یہ نہیں وہ ہے جو میرے بھائی کے پاس موجود ہے۔ اس لیے آپ اس خوش فہمی میں بالکل نہ رہیں کہ میں اسے اپنا بھتیجا جان کر تمہاری خدمتیں کروں گی۔ میرا بھائی غلاموں کی طرح اس کی باتیں سنتا رہا۔ میں وہیں پر رہنے لگی، صبح سے لے کر شام تک جانوروں کی طرح کام کرتی، اور شام کو مجھے باسی روٹی کھانے کو ملتی۔ جب کبھی کوئی شکایت کرتی تو میری بھابھی میرے منہ کو آ جاتی اور مجھے دھمکی دیتی کہ وہ مجھے گھر سے باہر نکال پھینکے گی۔ یوں تو میری بھابھی بہت پرہیزگار اور خیرات بانٹا کرتی تھی، لیکن انہوں نے کبھی بھی مجھے اور میرے بیٹے کو کچھ اچھا کھانے کو نہیں دیا تھا۔ ہر مہینے میرے بھائی کے گھر میلاد ہوتا تھا اور غریبوں میں کھانا اور کپڑے تقسیم کیے جاتے تھے، لیکن خدا گواہ ہے کہ 2 سال گزر چکے تھے مجھے وہاں رہتے ہوئے، مگر ایک دفعہ بھی میرے بھابھی نے مجھے نئے کپڑے لے کر نہیں دیے تھے۔ وہ کپڑے جو اپنی اترن وہ پھینک دیا کرتی تھی وہ مجھے دیا کرتی تھی، اور میرا بیٹا بھی میرے بھائی کے بچوں کے اترے ہوئے کپڑے پہنا کرتا تھا۔ جب میں باہر کہیں کام کی تلاش میں جاتی تو میری بھابھی مجھے دھمکی دیتی کہ اگر میں نے کہیں اور کام کیا تو مجھے اپنے گھر سے نکال لیں گی۔ اس بات کا خوف مجھے دن بدن کھائے جا رہا تھا۔ 3 سال ہونے کو تھے، مگر میری بھابھی کا رویہ ٹھیک ہونے کی بجائے خراب ہی ہوا۔ تازہ کھانا تو ہمارے کبھی نصیب ہی نہیں ہوا تھا۔ روکھا سوکھا کھا کر میرا بیٹا بھی بڑا ہو رہا تھا۔ اکثر مجھ سے سوال کرتا کہ امی، ہم ابو کے گھر کب جائیں گے؟ تو میرے پاس اس سوال کا دینے کے لیے کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ حالانکہ میرا شوہر آصف اچھا خاصا کھاتے پیتے گھر سے تعلق رکھتا تھا اور بہت بڑا بزنس مین بھی تھا۔ اس نے میرے بیٹے سے حق چھینا تھا اس کا۔ جب کبھی میرا بیٹا میرے بھتیجوں کے ساتھ کھیلا کرتا اور ان کو چوٹ وغیرہ لگ جاتی تو میری بھابھی انہیں پیٹ دیا کرتی تھی، اور اگر میں کچھ کہہ دیتی تو مجھے بھی بہت سی باتیں سنایا کرتی تھی۔ میں بے بس تھی۔ ایک دن میرے بھائی کے گھر میلاد تھا اور باہر بریانی کی دیگیں بانٹی جا رہی تھی۔ میں اور میرا بیٹا جو اب 6 سال کا ہو چکا تھا زاروں کی طرح رو رہا تھا کہ اسے بھوک لگی ہے۔ میں اپنے بیٹے کو سمجھا رہی تھی کہ بیٹا کچھ دیر صبر کرو، یہ مہمان چلے جاتے ہیں تو میں تمہیں کھانا دوں گی، لیکن وہ تو بچہ تھا، چپ کرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آخر کار میں نے کچن کا رخ کیا۔ جب میں کچن میں پہنچی تو وہ تمام الماریوں کو تالا لگا ہوا تھا اور فریج کو بھی تالا لگا ہوا تھا۔ کچن میں سوائے پانی کے اور چند بریڈ کے چند باسی ٹکڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا جو کہ بھوک سے تڑپ رہا تھا۔ میں نے ایک کٹورے میں پانی بھر لیا اور وہ بریڈ کے ٹکڑے اٹھا کر، اور چند ایک روٹی کے ٹکڑے تھے خشک وہ بھی اٹھا لیے اور چھت پر لے گئی۔ میں باسی روٹی اور بریڈ بھگو بھگو کر اپنے بیٹے کو کھلا رہی تھی، اور ساتھ ساتھ زاروں کے تار رو بھی رہی تھی۔ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے شکوہ بھی کر رہی تھی کہ نہ جانے میری زندگی کی آزمائش کب ختم ہوگی، ان کا میرے لیے آسانی ہوگی۔ اتنے میں بریانی کی خوشبو پورے گھر میں پھیلنے لگی تو میرا بیٹا مجھ سے کہنے لگا کہ امی، مجھے بھی بوٹی کھانی ہے، آپ مجھے لا کر دے۔ میں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لی اور کہا کہ بیٹا تھوڑا سا صبر کرو، ابھی یہ کھا لو، شام میں تمہیں بوٹی کھلاؤں گی۔ تو وہ رونے لگا اور ضد کرنے لگا، اور میں چپ کرواتی رہی ہوں۔ یہ سلسلہ جاری ہی تھا کہ اچانک باہر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی اور اچانک رونا پیٹنا بھی شروع ہو گیا۔ میری بھابھی نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ میں باہر نہ نکلوں، یہ نہ ہو کہ میں باہر جاؤں اور لوگ ان سے طرح طرح کے سوال کریں۔ میں نے کھڑکی سے جا کر دیکھا، لیکن مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ رونے کی آوازیں تیز ہونے لگی اور میں بہت گھبرا گئی۔
میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تم یہ کھاؤ، میں تمہارے لیے بوٹی لے کر آتی ہوں اور تم نے کمرے سے باہر نہیں نکلنا۔ جب میں گھر سے باہر نکلی تو میرے دو ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ زمین پر 3 لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی جو کہ مکمل طور پر جلی ہوئی تھی۔ انہیں دیکھ کر میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں تھمتے ہوئے قدموں کے ساتھ آگے بڑھی اور جب میں نے دیکھا کہ وہ جلے ہوئے انسان کون ہے تو میری جان ہی نکل گئی، کیونکہ وہ لوگ کوئی اور نہیں، میری ساس، میری بھابھی اور میرا شوہر تھا۔ میرا بھائی میری بھابھی کے سر پر بیٹھا زاروں کے تار رو رہا تھا۔ میرے بھتیجے بھتیجیاں بھی رو رہے تھے۔ محفل میں موجود تمام لوگ استغفار کر رہے تھے کہ یہ سب کیا ہو گیا ہے۔ اتنے میں ایمبولینس آ گئی اور انہیں ڈال کر ہسپتال لے جایا گیا۔ مجھے اندر کی کہانی ابھی معلوم ہی نہ تھی۔ جب ہسپتال پہنچے تو معلوم ہوا کہ بھابھی کی والدہ یعنی میری ساس انتقال کر چکے ہیں۔ بھابھی کا تمام حصہ چہرہ سمیت جل چکا ہے، لیکن ان کی جان بچ گئی، جبکہ میرے شوہر کی ٹانگیں تو پہلے ہی کٹی ہوئی تھی اور ان کا حصہ بھی جھلس چکا ہے۔ جب میں نے اپنے بھائی سے پوچھنے کی کوشش کی کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے تو وہ زاروں کی طرح رونے لگا اور کہنے لگا کہ شاید تمہارے ساتھ کیے گئے ظلم کی ہی ہمیں سزا ملی ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو غور سے دیکھا اور کہا کہ بھائی، میں نے تو آپ کو کبھی بد دعا نہیں دی، تو وہ کہنے لگا کہ اللہ تو سب دیکھ رہا تھا، مجھے سب کچھ معلوم تھا، پھر بھی میں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ تمہاری طرف سے تم پر جو جو ظلم ہوا، میری بیوی نے جو جو کیا، تمہارے شوہر نے جو کیا، اس تمام باتوں کا مجھے علم تھا، مگر میں تمہارے لیے کچھ نہ کر سکا۔ میں نے کہا بھائی، میں نے آپ سے کبھی شکایت نہیں کی، مجھے آپ بتائیں کہ آخر محفل میں ایسا کیا ہوا جو اتنے لوگ جلس گئے۔ تو بھائی مجھ سے کہنے لگے کہ فریدہ، جب ہم لنگر تقسیم کرنے لگے تو نہ جانے کہاں سے آگ کی چنگاری اڑ کر قالین پر آ گئی۔ ہم تو لنگر تقسیم کرنے میں مصروف تھے اور لوگوں میں کپڑے تقسیم کرنے میں، لیکن اچانک سے دھواں اٹھنے لگا اور تمہاری بھابھی کے کپڑوں کو آ کر لگ گئے۔ ہم نے بجھانے کی بہت کوشش کی مگر نہیں بجھ سکی۔ اتنے میں میری ساس اور میرا شوہر آصف بھی آ گئے۔ وہ لوگ بھی مجھ سے معافی مانگنے آئے تھے، مگر تمہاری بھابھی انہوں کی طرف دوڑی پڑی، جس کی وجہ سے وہ بھی آگ میں جھلس گئے۔ تمہاری ساس کا تو فوراً ہی انتقال ہو گیا، جبکہ آصف اور تمہاری بھابھی بچ گئے ہیں۔ میں نے کہا بھائی، یہ آصف یہ ٹانگوں کو کیا ہوا ہے؟ تو میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ جس دن آصف نے مجھے گھر سے باہر نکالا تھا، ٹھیک 1 ماہ بعد آصف ایک ضروری کام کی وجہ سے کنسٹرکشن سائٹ پر گیا اور وہاں پر ایک بہت بڑا سریا اس کے اوپر آ گرا۔ وہ پہلے سے ہی شوگر کا مریض تھا، جس کی وجہ سے وہ زخم 1 سال تک ناسوز بنا رہا اور وہ اس کے پورے جسم پر پھیلنے لگا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اگر جلد از جلد ان کی ٹانگیں نہ کاٹی گئی تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں ان کے جسم کو جگہ جگہ سے کاٹنا پڑے، تو بہترین اسی میں ہے کہ ان کی ٹانگیں کٹوا دی جائیں۔ زخم کے ناسور بننے کی وجہ سے اس کی ٹانگیں کٹ گئی۔ گھر آ کر اس کی بیوی نے اسے قبول نہیں کیا۔ اس کی تمام جائیداد، زمینیں، سب کچھ تو وہ پہلے ہی بکو چکی تھی اور کچھ اپنے نام کروا چکی تھی۔ اس نے اپنے بچے لیے اور چلی گئی۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی تھی، کیونکہ تمہاری ساس کی طبیعت بھی اب کچھ ناساز رہنے لگی تھی۔ انہوں نے مجھے فون کیا کہ میں تمہیں یہ سب کچھ بتاؤں اور وہ تم سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، اور میں ایسا کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہاری بھابھی نے مجھے روک لیا اور کہا کہ میں تمہیں کچھ بھی نہیں بتاؤں۔ اگر تمہیں بتا دیا تو شاید تم یہاں سے چلی جاؤ اور ہماری مفت میں ملی ہوئی کام والی بھی چلی جائے۔ مجھے اپنے بھائی پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ کوئی بھائی اس قدر ظالم بھی ہو سکتا ہے۔ جو بھی تھا، بھائی کی بڑی بہن تھی اور میں نے اسے اپنے بیٹوں کی طرح پالا تھا۔ میرا
شوہر آصف کی بیوی سب کچھ لے کر فرار ہو چکی تھی اور کچھ ہی دن بعد اس نے خلا کا نوٹس بھی بھیج دیا تھا۔ میرا بھی اب آصف سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ آج آصف اور اس کی ماں مجھ سے معافی مانگنے آئے تھے، مگر اللہ کے عذاب کی گرفت میں آ گئے۔ بھابھی بھی مکمل طور پر جلس چکی تھی، جو کبھی اپنی خوبصورتی پر اتنا ناز کیا کرتی تھی اور اپنی دولت پر آج کچھ بھی ان کے کام نہیں آ رہا تھا۔ میرے بھائی نے پانی کی طرح پیسہ بہایا، مگر بھابھی ٹھیک نہیں ہوئی۔ میں نے آج سے دل سے معاف کر دیا اور اپنے بھائی کے گھر پہ ہی رہنے لگی۔ میرے بھائی نے مجھے معاف کیا اور اس گھر میں موجود میرا حصہ مجھے دے دیا۔ میں نے درمیان میں دیوار کھڑی کی اور اپنے بیٹے کو پڑھایا لکھایا۔ وہ 6 سال کی عمر کے بعد اسکول گیا۔ میرے بیٹے نے شدید محنت کی۔ میں اپنے بھتیجوں اور بھائی کا بہت زیادہ خیال رکھتی، یہاں تک کہ میں اپنی بھابھی کی بھی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ میری بھابھی کا وہ حسن، وہ چہرہ واپس تو نہیں آیا تھا، مگر اب ان کی طبیعت پہلے سے بحال تھی۔ آصف کو بھی اولڈ ہوم بھیج دیا گیا۔ اب میں خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ میری تمام تکلیفیں دور ہو چکی تھی۔ میرے بیٹے نے اتنی محنت کی کہ وہ اسکالرشپ پر ملک سے باہر پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ میرے بھائی نے بھی میرا خیال رکھنا شروع کر دیا تھا اور بھابھی بھی ندامت کے آنسو لیے ہر وقت روتی رہتی تھی، کیونکہ وہ اب کام کرنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ وہ ہر وقت چارپائی پر ہی لیٹی رہتی، کیونکہ اٹھنا اب ان کے لیے محال تھا نہیں۔ ہم نے بڑی بھتیجی کی شادی کر دی اور کچھ ہی دنوں بعد میرا بیٹا بھی واپس آیا اور اسے پاکستان میں انجینئرز کی ایک بہت بڑی نوکری مل گئی۔ میرے تمام غم دور ہو چکے تھے۔ میرے شوہر، میرے بھابھی، میری ساس اور میرے بہن بھائیوں نے جو کچھ بھی میرے ساتھ کیا تھا، میں نے ان کو دل سے معاف کر دیا تھا۔ یہ ان کا ظرف تھا، یہ میرا ظرف تھا۔ میرے بیٹے نے میری چھوٹی بھتیجی سے شادی کر لی، جو کہ میری بہت زیادہ عزت کرتی تھی، اور میرے بیٹے نے میرے تمام غموں کا مداوع کر دیا۔ اکثر ہم اپنی خوشیوں کو قربان کر کے اپنے بہن بھائیوں کی پرورش کرتے ہیں اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں۔ ان کو اپنے والدین کے بچھڑ جانے کا غم نہیں ہونے دیتے، ان کی ہر خواہش کو پورا کرتے ہیں، لیکن جب ہماری اپنی باری آتی ہے تو شاید وہ سب ہمارے کیے گئے احسانات کو بھول بیٹھتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ یوں ہی ہوا تھا کہ جب بہن بھائیوں کو میں نے آسائشیں دی تھی، انہوں نے مجھے بدلے میں سوکھی روٹی اور پانی کا ایک کٹورا ہی دیا۔